بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نگہت کا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے، یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا، یعنی جو چیز انہیں پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو انہیں تکلیف دے وہ مجھے ستاتا ہے۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے چال ڈھال، شکل و صورت اور بات چیت میں بی بی فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ یعنی ملتی جلتی نہیں دیکھا۔ اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اور جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو تھام کر چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ اللہ پاک ان چاروں شہزادیوں کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے اور نواسیاں، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی نواسے اور نواسیاں تھیں، مگر سب سے زیادہ مشہور حسنین کریمین یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ کے اس ارشاد، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، کے مطابق رب کریم کی رحمتوں کے حصول اور اپنی معلومات میں اضافے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں کا تذکرہ سنیے۔ سب سے بڑے نواسے رسول ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے کا نام علی تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اپنی امی جان کی حیات یعنی مبارک زندگی ہی میں بلوغ کے قریب یعنی بالغ ہونے کے قریب انتقال فرما گئے، لیکن ابن عساکر کا بیان ہے کہ نسب ناموں کے بیان کرنے والے بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب سے بڑی نواسی حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی کا نام امامہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سب سے بڑی نواسی حضرت بی بی امامہ رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت تھی۔ آپ ان کو اپنے دوش یعنی مبارک کندھوں شولڈرز پر بٹھا کر مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تھے۔ روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں ایک مرتبہ حبشہ شریف کے بادشاہ نجاشی
رحمت اللہ علیہ نے بطور ہدیہ گفٹ ایک حلہ بھیجا جس کے ساتھ سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی، اس کا نگینہ حبشی تھا۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انگوٹھی حضرت بی بی امامہ رضی اللہ عنہا کو عنایت فرمائی۔ سونے کا خوبصورت ہار۔ اسی طرح ایک مرتبہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت ہی خوبصورت سونے کا ہار تحفے میں پیش کیا، جس کی خوبصورتی دیکھ کر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن حیران رہ گئیں۔ ازواج لفظ زوجہ کی جمع ہے یعنی بیوی، مطہرات لفظ مطہرہ کی جمع یعنی پاکیزہ۔ معنی یہ ہوئے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں، پاک بیویاں، ہولی وائفز، نیز ازواج مطہرات کو امہات المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ امہات لفظ ام کی جمع ہے جس کا معنی ہے ماں، لہذا امہات المومنین کے معنی ہوئے مومنوں کی مائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاکیزہ بیویوں سے فرمایا کہ میں یہ ہار اس کو دوں گا جو میرے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے یہ خیال کر لیا کہ یقیناً یہ ہار اب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی امامہ رضی اللہ عنہا کو قریب بلایا اور اپنی پیاری نواسی کے گلے میں اپنے مبارک ہاتھ سے یہ ہار ڈال دیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خاتون جنت کی وصیتیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنی وفات سے پہلے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو 2 وصیتیں کی۔ نمبر 1، میری وفات کے بعد میری بھانجی امامہ سے نکاح کر لینا۔ نمبر 2، میں جب دنیا سے جاؤں تو مجھے رات میں دفن کریں تاکہ میرے جنازے پر نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خاتون جنت شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پردے کی بھی کیا بات ہے۔ آپ کیسی پردہ نشین تھیں، کسی نے کیا خوب کہا ہے، چو زہرا باش از مخلوق روپوش کہ درا گوش شبیر بابینی، یعنی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرح پرہیزگار و پردہ دار بنو تاکہ اپنی گود میں حضرت سیدنا شبیر نامدار امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ جیسی اولاد دیکھو۔ یعنی عورتوں کو چوٹ کی گئی ہے کہ پردہ کیا کرو اور پرہیزگار بنو، آوارہ گلیوں میں نہ پھرو، شاپنگ سینٹروں کی زینت نہ بنو، شادیوں میں بن ٹھن کر نمائشی بن کر مت جاؤ بلکہ تقوی اختیار کرو، پردہ نشین بنو تاکہ تم اپنی گود میں امام حسین کا فیض دیکھو اور نیک اولاد پاؤ۔ اب جس طرح عورتوں کا حال ہے، استغفر اللہ، بہت بری حالت ہے۔ پھر اولاد بھی جو سر چڑھ کر بولتی ہے وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نواز رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری شہزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا سے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن رضی اللہ عنہ کے ایک شہزادے بھی پیدا ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ